ہر کربلا آج برپا ہوتا۔ دادی کہا کرتی تھی کہ جب کسی مشکل چیز کو آسانی سے سمجھنا ہو تو سب سے آسان طریقہ یہی ہے کہ اس لمحے میں داخل ہو جاؤ اور اس کیفیت یا صورتحال کو کسی خاموش کردار کی طرح گزارو۔ معاملہ آسان اور فیصلہ کرنا سہل ہو جائے گا۔ میں نے اپنے ایک ٹویٹ میں لکھا تھا کہ اگر کربلا کا واقعہ آج رونما ہوتا، اگر امام عالی مقام اور گھرانہ رسول کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے گلوں پر آج کے دن نیزے پھیرے جاتے، اگر شاہزادگان کائنات کے خیمے آج جلائے جاتے، یا دختران خانوادہ پیمبر کو آج زنجیروں میں جکڑ کر شام کے لیے ننگے سر اور برہنہ پیروں چلایا جاتا، تو میں کہاں ہوتا، میں کیا کرتا؟ یا اگر کربلا کے دور میں بھی آج کا میڈیا ہوتا تو ٹی وی پر خبر کیا نشر ہوتی؟ خود سے پوچھئے کہ اگر آج خاندان رسول پر کربلا کے مقام پر ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے یا توڑے جا رہے ہوتے تو صحافی کیا لکھتے؟ اور ایسے میں جو صحافی حق اور باطل کے درمیان فرق لکھتے، ظالم اور مظلوم کی تمیز کر دیتے، یا کربلا میں حیرت انگیز ظلم مگر اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز حوصلے اور صبر کا بیان آپ کو سناتے، یا یزید کی حکومت کا طے کردہ بیانیہ یکسر رد کر دیتے، تو آپ انہیں کیا قرار دیتے؟ یزید کے وظیفہ خور ایسے لوگوں کو کیا پکارتے؟ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس دور میں بھی شہنشاہ کون و مکان اور نواسہ رسول کے بارے میں کیا کیا فضولیات کہی گئی ہوں گی؟ انہیں ایک اسلامی ریاست کا غدار تک قرار دینے کی کوشش کی گئی ہوگی۔ اسلام جس گھر سے آیا اس گھر ہی کو کیا کیا پکارا گیا ہوگا؟ کتنے ملا اور دانشور ہوں گے جو اس وقت خوف یا لالچ میں خط مستقیم سے دائرے کے سفر پر مائل ہوئے ہوں گے؟ کتنے دانشور ہوں گے جو مال و متاع کی ہرس میں گھرانہ رسول پر پھپتیاں کس رہے ہوں گے؟ کتنی جگہوں پر ریاست کے باغی کے نعرے لگائے گئے ہوں گے اور اس ظلم عظیم کو جائز قرار دینے کی کوشش کی گئی ہوگی؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ کربلا کے واقعے کا احوال اس واقعے کے کتنے عرصے بعد لکھا گیا؟ کیا اس دور میں لکھنے والوں نے لکھا نہیں ہوگا؟ ایسے کتنے لکھنے والے ہوں گے جنہوں نے سچ لکھا ہوگا اور جن کے ہاتھ کاٹ دیے گئے ہوں گے اور قلم سیاہی کی بجائے لہو میں ڈبو دیے گئے ہوں گے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ اموی دور میں لکھی گئی تاریخ میں اس واقعے کا ذکر تک نہیں ہونے دیا گیا؟ تب نہ چھاپا خانے تھے اور نہ ہی سوشل میڈیا کے کوئی کربلا کے مقام سے تصویر پوسٹ کر دیتا، کوئی ان جلتے ہوئے خیموں کی ویڈیوز بنا لیتا، کوئی ان شہزادوں اور شہزادیوں کے پیاسے ہونٹوں پر اگتی دعائیں اور ان دعاؤں کے الفاظ پڑھ لیتا، کوئی ان خیموں میں پیاس سے تڑپتے بچوں کے لیے کوئی ایک آدھ مذمتی پوسٹ ہی لکھ دیتا۔ مگر پھر سوچتا ہوں کہ اس سے زیادہ ظلم تو تب ہوتا جب ایسی کسی مذمت کے نیچے ہم ہی میں سے کوئی کائنات کے اس بدترین ظلم کو جواز دینے کے لیے اور حکمرانوں کو تحفظ دینے کے لیے مولا کائنات پر کوئی جملہ کس دیتا۔ زیادہ تکلیف تو تب ہوتی کہ امام عالی مقام جن لوگوں پر جاری ظلم اور ناانصافی کے لیے اپنے گھر اور اپنے خاندان سمیت نکلے، وہی ان پر تانا و دشنام کے تیر بھی برساتے نظر آتے۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ کربلا کا واقعہ ہو گیا، کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ مجھے یہاں ہر کربلا پر اعتراض ہے۔ کربلا صرف ایک بار برپا ہوئی اور دوبارہ کبھی ویسا نہیں ہو سکتا۔ یہ بات یوں درست ہے کہ کربلا کا معرکہ صرف ایک بار شروع ضرور ہوا، مگر ایسا نہیں کہ یہ واقعہ شام غریبہ کے ساتھ ہی اپنے انجام کو بھی پہنچ گیا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ کربلا کا واقعہ شروع یقیناً امام عالی مقام کی جانب سے بیعت سے انکار کر دینے سے شروع ہوا تھا، مگر کوئی دوسرا کربلا تو تب ہو کہ کربلا ختم ہو گیا ہو۔ اس واقعے کا عجیب ترین پہلو یہ ہے کہ یہ شروع تب ہوا اور جاری قیامت تک رہے گا۔ اس مارکے میں لوگ اپنی اپنی فوج طے کرتے جائیں گے، کچھ لکیر کے اس طرف جلتے خیموں کی طرف آ جائیں گے اور کچھ لکیر کے دوسری طرف انسانیت کی تذلیل کرنے والوں میں جا شامل ہوں گے۔ سوچتا ہوں اس دور میں مساجد، ممبر اور لکھاری میڈیا کا کام کرتے ہوں گے، نقیب ہوتے ہوں گے جو دور افتادہ علاقوں تک کوئی اہم پیغام پہنچاتے ہوں گے۔ آج کے دن اس واقعے کے بارے میں مساجد میں کیا کیا کہا ہوگا، لکھاریوں نے کیا کچھ لکھا ہوگا، راویوں نے یزید کی تعریفوں کے پل باندھے ہوں گے کہ وہ باغیوں کو تہس نہس کر کے ایک عظیم فریضہ انجام دے آیا ہے۔
مگر وہ سب تاریخ سے محو ہو گیا۔ جھوٹ کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک وہ جو سچ سمجھ کر بولا جاتا ہے، اور دوسرا وہ جو بولنے والا خود بھی جانتا ہے کہ جھوٹ ہے۔ وہ جھوٹ جو بولنے والا صرف وقتی فائدے یا خوف کی وجہ سے بول دیتا ہے مگر جانتا ہے کہ جھوٹ ہے، وہ زیادہ دیر قائم نہیں رہتا اور ختم ہو جاتا ہے، مگر وہ جھوٹ جسے بولنے والا سچ سمجھ کر بولتا ہے تاریخ میں باقی بچ ہی جاتا ہے، اور حقائق اور تصور کے درمیان ابہام اسی سچ سمجھے جانے والے جھوٹ سے پیدا ہوتا ہے۔ کربلا کے روز کھنچ جانے والی اس لکیر کو تاہم کوئی بھی جھوٹ تبدیل نہیں کر سکا۔ حق اور باطل کے درمیان کہیں کوئی ابہام پیدا نہیں ہوا۔ پھر وقت بدل گیا لیکن مارکہ کربلا مبتلا رہا۔ امام حسین ایک بار آئے اور اپنا کام کر کے چلے گئے، مگر یزید بدستور بار بار اور ہر دور میں آتے رہے۔ راوی صحافی بن گئے اور منبر کیمروں اور سکرینوں میں بدل گیا۔ بولے جانے والے الفاظ کے ساتھ ساتھ تصاویر اور ویڈیوز تک پیدا ہو گئیں، اور وہ لمحے جو سچ اور جھوٹ کے مابین معلق ہو جایا کرتے تھے وہ امر ہونے لگے۔ تاہم حق اور باطل کی لکیر قائم رہی۔ ایک طرف خیمے مسلسل جلتے رہے اور دوسری جانب نیزہ بردار ہر دور میں طاقت اور اختیار کے دوام کے لیے لڑتے رہے۔ کہیں وسیع تر قومی مفاد کے لیے انسانوں کے گھر اجاڑے گئے، کہیں انسانوں کی چیخوں پر ماتم کرنے والوں کے گلوں پر قومی سلامتی کے نام پر غداری کے نیزے چبوئے گئے، اور کہیں ناحق مرنے والے بچوں کے لیے بول اٹھنے والوں کی زبانوں پر بغاوت کی چھریاں چلا دی گئیں۔ مگر پھر سوچتا ہوں کہ ایسا بھی نہیں کہ اس دور میں تمام کے تمام لوگوں نے اس ظلم کو برداشت کر لیا ہوگا۔ کچھ لوگ اٹھے ضرور ہوں گے مگر اپنے ہی آس پاس موجود مصلحت اور خوف سے ڈرے اور سہمے ہوئے لوگوں کے ہاتھوں مارے گئے ہوں گے۔ کچھ ایسے بھی ہوں گے جو خود اپنی جان بچانے کے لیے فقط تکیوں میں سر دے کر روئے ہوں گے اور اپنے بال نوچ نوچ کر ماتم کیا ہوگا۔ کچھ ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے اس دکھ میں کئی روز تک پانی نہ پیا ہوگا اور پیاس سے مر گئے ہوں گے۔ کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کے کلیجے پھٹ گئے ہوں گے۔ کچھ ایسے بھی ہوں گے جو اس واقعے کے بعد حجاز کی سرزمین ہی سے کوچ کر گئے ہوں گے۔ کچھ ایسے بھی ہوں گے جو اپنے سروں پر خاک ڈال کر جنگلوں کی طرف نکل گئے ہوں گے۔ کربلا کا استعارہ لیکن قائم ہے اور رہے گا۔ جب جب غریب کے خیمے جلیں گے، جب جب کوئی بچہ بھوک اور پیاس سے جان دے گا، جب جب بیماروں کو دوا نہیں ملے گی، جب جب دھرتی پر ظلم کا بازار گرم ہوگا، جب جب وقت کے حکمران اپنے منافع اور طاقت کے لیے انسانوں کا استحصال کریں گے، جب جب ظلم کو جواز دینے والے غریبوں پر پھبتیاں کسیں گے، جب جب سچ لکھنے والے سچ پر تانے سنیں گے، جب جب قلعوں کی دیواریں غریبوں کی صداؤں سے زیادہ بلند ہونے کی کوشش کریں گی، جب جب فصیلوں پر نیزہ بردار لوگ انصاف کا در کھٹکھٹانے والوں کو نیزے کی نوک پر اٹھائیں گے، جب جب معصوموں اور ناچاروں کو فقط زندہ رہنے کے حق کے لیے زنجیروں میں جکڑا جائے گا، جب جب ظلم کی بیعت نہ کرنے والوں پر زندگی کے دروازے تنگ ہوں گے، تب تب تاریخ کی یہ واضح لکیر پھر سے ابھر آئے گی، وہی لکیر جو صدیوں پہلے امام عالی مقام نے اپنے لہو سے کھینچ دی تھی۔ دیکھنا فقط یہ ہوگا کہ کون لکیر کے کس طرف ہے، اور ایسا بھی نہیں کہ یہ لکیر کسی مارکے ہی میں کھینچی جائے گی، بلکہ زندگی کے ایک ایک لمحے میں کھینچے گی، ہر سانس پر کھینچے گی، ظلم پر اطمینان اور عدم اطمینان پر کھینچے گی، چند افراد کی طاقت کی سرشاری میں ہزار ہا انسانوں کی زندگی اور مستقبل کی تباہی پر سکون سے سونے یا نہ سونے والوں پر بھی کھینچیں گی۔ حسینیت کی رسم آسان نہیں، حسینیت کا نعرہ بھی آسان نہیں، حسینیت کی یاد بھی آسان نہیں، مگر حسینیت کا راستہ ان سے بھی زیادہ مشکل ہے۔